عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قفلة كغزوة. رواه أبو داود. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للغازي أجره وللجاعل أجره وأجر الغازي. رواه أبو داود. وعن أبي أيوب رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ستفتح عليكم الأمصار وستكون جنود مجندة يقطع عليكم فيها بعوث فيكره الرجل البعث فيتخلص من قومه ثم يتصفح القبائل يعرض نفسه عليهم من أكفيه بعث كذا ألا وذلك الأجير إلى آخر قطرة من دمه. رواه أبو داود. وعن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال: آذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغزو وأنا شيخ كبير ليس لي خادم فالتمست أجيرا يكفيني فوجدت رجلا سميت له 3 دنانير فلما حضرت غنيمة أردت أن أجري له سهما فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له فقال: ما أجد له في غزوته هذه في الدنيا والآخرة إلا دنانير التي تسمى. رواه أبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله رجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو يبتغي عرضا من أعراض الدنيا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أجر له. رواه أبو داود. وعن معاذ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الغزو غزوان فأما من ابتغى وجه الله وأطاع الإمام وأنفق الكريم ويأسر الشريك ويتنبى الفساد فإن نومه ونبهه أجر كله وأما من غزا فخرا ورئاء وسمعا وعصى الإمام وأفسد في الأرض فإنه لم يرجع بالكفاف. رواه مالك وأبو داود والنسائي. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عمري أنه قال: يا رسول الله أخبرني عن الجهاد فقال: يا عبد الله بن عمرو إن قاتلت صابرا محتسبا بعثك الله صابرا محتسبا وإن قاتلت مرائيا مكاثرا بعثك الله مرائيا مكاثرا. يا عبد الله بن عمرو على أي حال قاتلت أو قتلت بعثك الله على تلك الحال. رواه أبو داود. وعن عقبة بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعجزتم إذا بعثت رجلا فلم يمضي لأمري أن تجعلوا مكان من يمضي لأمري. رواه أبو داود. وذكر حديث فضالة رضي الله عنه: والمجاهد من جاهد نفسه في كتاب الإيمان. الفصل الثالث. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فمر رجل بغار فيه شيء من ماء وبقل فحدث نفسه بأن أقيم فيه ويتخلى من الدنيا فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أبعث باليهودية ولا بالنصرانية ولكني بعثت بالحنيفية السمحة والذي نفس محمد بيده لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها ولمقام أحدكم في الصف خير من صلاته 60 سنة. رواه أحمد. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غزا في سبيل الله ولم ينوي إلا عقالا فله ما نوى. رواه النسائي. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومن محمد رسولا وجبت له الجنة. فعجب لها أبو سعيد فقال: أعدها علي يا رسول الله. فأعادها عليه ثم قال: وأخرى يرفع الله بها العبد 100 درجة في الجنة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. قال: وما هي يا رسول الله؟ قال: الجهاد في سبيل الله الجهاد في سبيل الله الجهاد في سبيل الله. رواه مسلم. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. فقام رجل رأس الهيئة فقال: يا أبا موسى أنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا؟ قال: نعم. فرجع إلى أصحابه فقال:
أقرأ عليكم السلام ثم كسر جفن سيفه فألقاه ثم مشى بسيفه إلى العدو فضرب به حتى قتل. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه إنه لما أصيب إخوانكم يوم أحد جعل الله أرواحهم في جوف طير خضر ترد أنهار الجنة تأكل من ثمارها ودأبي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش لما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا من يبلغ إخواننا عنا أن أحياء في الجنة لئلا يزهدوا في الجنة ولا ينكلوا عند الحرم. فقال الله تعالى أنا أبلغهم عنكم. فأنزل الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء إلى آخر الآيات. رواه أبو داود. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤمنون في الدنيا على ثلاثة أجزاء الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذي يأمنه الناس على أموالهم وأنفسهم ثم الذي إذا أشرف على طمع تركه لله عز وجل. رواه أحمد. وعن عبد الرحمن بن أبي أميرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من نفس مسلمة يقبضها ربها تحب أن ترجع إليكم وأن لها الدنيا وما فيها غير الشهيد. قال ابن أبي عمير رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أقتل في سبيل الله أحب إلي من أن يكون لأهل الوبر والمدد. رواه النسائي. وعن حسناء بنت معاوية رضي الله عنها قالت حدثنا عمي قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم من في الجنة قال النبي في الجنة والشهيد في الجنة والمولود في الجنة والوئيد في الجنة. رواه أبو داود. وعن علي وأبي الدرداء وأبي هريرة وأبي أمامة وعن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وعمران بن حسين رضي الله عنهم أجمعين كلهم يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من أرسل نفقة في سبيل الله وأقام في بيته فله بكل درهم 700 درهم ومن غزا بنفسه في سبيل الله وأنفق في وجهه ذلك فله بكل درهم 700,000 درهم. ثم تلا هذه الآية والله يضاعف لمن يشاء. رواه ابن ماجه. وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال سمعت عمر بن الخطاب يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الشهداء 4 رجل مؤمن جيد الإيمان لقي العدو فصدق الله حتى قتل فذلك الذي يرفع الناس إليه أعينهم يوم القيامة هكذا ورفع رأسه حتى سقطت قلنسوته فما أدري أقلنسوة عمر أراد أم قلنسوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ورجل مؤمن جيد الإيمان لقي العدو كأنما ضرب جلده بشوك طلع من الجبن أتاه سهم غرب فقتل فهو في الدرجة الثانية. ورجل مؤمن خلط عملا صالحا وآخر سيئا لقي العدو فصدق الله حتى قتل فذلك في الدرجة الثالثة. ورجل مؤمن أسرف على نفسه لقي العدو فصدق الله حتى قتل فذاك في الدرجة الرابعة. رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن غريب. وعن عتبة بن عبد السلمي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القتلى 3 مؤمن جاهد بنفسه وماله في سبيل الله فإذا لقي العدو قاتل حتى يقتل. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه فذلك الشهيد الممتحن في خيمة الله تحت عرشه لا يفضله النبيون إلا بدرجة النبوة. ومؤمن خلط عملا صالحا وآخر سيئا جاهد بنفسه وماله في سبيل الله إذا لقي العدو قاتل حتى يقتل. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه ممسمسة محت ذنوبه وخطاياه إن السيف محاء للخطايا وأدخل من أي أبواب الجنة شاء.
ومنافق جاهد بنفسه وماله فإذا لقي العدو قاتل حتى يقتل فذاك في النار إن السيف لا يمحو النفاق رواه الدارمي. وعن ابن عائذ رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل فلما وضع قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا تصلي عليه يا رسول الله فإنه رجل فاجر. فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس فقال هل رآه أحد منكم على عمل الإسلام؟ فقال رجل نعم يا رسول الله حرس ليلة في سبيل الله فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وحصى عليه التراب وقال أصحابك يظنون أنك من أهل النار وأنا أشهد أنك من أهل الجنة. وقال يا عمر إنك لا تسأل عن أعمال الناس ولكن تسأل عن الفطرة رواه البيهقي في شعب الإيمان. سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد النبی الأمی وعلى آلہ وسلم تسلیما. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قفلۃ کغزوۃ، لوٹنا بھی جہاد کی طرح ہے. یعنی جہاد سے واپس آنا بھی جہاد کی طرح ہے. تو سسو آ گئے، اتنا جلدی سسو آ گئے، جلدی کرو. تو مطلب یہ ہے کہ جب تک مجاہد واپس گھر نہیں پہنچتا تو اس کو جہاد کا ثواب ملتا رہتا ہے. واپس آ رہا ہے، جہاد سے واپس آ رہا ہے تو جہاد میں ہے، وہ جہاد کا ثواب اس کے لیے لکھا جاتا ہے، شمار ہوتا ہے. ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ تم پر عنقریب شہر فتح تمہارے لیے فتح کیے جائیں گے اور ہوں گے کچھ لشکر الگ الگ. ہاں جی معذرت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غازی کے لیے اس کا اجر ہے اور وللجاعل اجر، اور جاعل کے لیے یعنی مالی معاونت کرنے والے کے لیے، مال دینے والے کے لیے اس کا اجر ہے، اس کا بھی اجر ہے اور غازی کا بھی اجر ہے. غازی کے لیے جو جہاد پہ جاتا ہے اس کا اجر. جاعل اس کے دو مطلب ہیں. ایک مطلب تو ہے کہ کسی کو مال دے کر روانہ کرتا ہے، کسی کو سواری دیتا ہے، کسی کو سفر خرچ دیتا ہے اور اس کو کیا کرتا ہے روانہ، اسلحہ دیتا ہے، مال دیتا ہے کہ اسلحہ خریدو، اس کو روانہ کرتا ہے. تو اس کے لیے یہ جو جاعل ہے اس نے مال دیا ہے، اس کو ڈبل اجر ہے. ایک تو مال دینے کا اجر ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو جہاد مجاہد کر رہا ہے اس کے اجر میں بھی شریک ہے. اور دوسرا مطلب جاعل کا یہ ہے کہ کسی نے کسی کو مزدور بنا کر، اجیر مزدور رکھ کر بھیجا، اس کو اجرت دی، اجرت طے کی کہ آپ نے ایک ہفتے کے لیے، ایک 2 ہفتوں کے لیے، 1 مہینے کے لیے جانا ہے. 1 مہینے یا 1 ہفتے کی اجرت یہ ہے، آپ کی یومیہ اجرت یہ ہے. اس کو روانہ کر دیا، یہ خود نہیں گیا تو اس کو بھی اجر ملے گا، اس کا اجر بھی ملے گا اور اپنا جو جہاد کر رہا ہے اور جو پیسہ دیا اس کا اجر بھی ملے گا. لیکن یہ احناف کے ہاں ہے، ٹھیک ہے جی، بلکہ ائمہ ثلاثہ کے ہاں ہے. امام شافعی رحمہ اللہ اس سے اختلاف ہے. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو اجر نہیں ملے گا، جہاد کا اجر اس کو نہیں ملے گا. ائمہ ثلاثہ احناف اس سے استدلال کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اجر ملے گا. شوافی کی روایت ہے، اگلی روایت اس سے اگلی روایت وہ شوافی کی ہے، وہ ذرا دیکھ لیجئے. فرمایا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تم پر عنقریب شہر فتح کیے جائیں گے، یعنی تمہارے لیے، اور ہوں گے کچھ لشکر الگ الگ، اور تمہارے لیے ان میں، تم پر یعنی تمہارے لیے اس میں ان شہروں میں کیا کیے جائیں گے، لشکر مقرر، فوجیں معین کی جائیں گی. ایک شخص جو ہے نا وہ جانے کو، لشکر میں جانے کو کھڑے ہونے کو ناپسند کرے گا، فیتخلص من قومہ، اپنی قوم سے بھاگ جائے گا، اور ثم یتصفح القبائل، پھر قبائل کو تلاش کرے گا، قبیلے اپنے نفس کو پیش کرے گا ان پر کہ کون ہے کہ جس کی طرف سے میں کفایت کر جاؤں، میں کافی ہو جاؤں اس لشکر میں. فرمایا الا، خبردار، غور سے سنو، وہ شخص مزدور ہے
اس کے خون کے آخری قطرے تک. انہیں فرمایا کہ تمہارے لیے لشکر فتح ہو جائیں گے، الگ الگ لشکر ہوں گے، فوجیں مقرر کی جائیں گی. ایک شخص یہاں سے بھاگے گا، کسی اور قبیلے میں چلا جائے گا، ان سے کہے کہ کون ہے جس کی طرف سے میں کافی ہو جاؤں اس لشکر میں. یعنی جو لشکر جا رہا ہے ان سے کہے کہ ایسا کرو، تم میں سے کوئی شخص ایسا ہے جو مجھے اجرت دے، مجھے مزدوری دے، میں اس کی طرف سے اس لشکر میں جہاد میں چلا جاؤں، وہ گھر میں بیٹھا رہے، میں اس کے لیے کافی ہو جاؤں اس کی اس سفر کی مشقت سے، مصیبت سے. تو اور وہ میرے کیا کر لیں، مجھے مزدوری دے دیں تاکہ میرے بچوں کی کفالت ہو جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص آخری قطرے تک مزدور ہی رہے گا، یعنی مجاہد نہیں رہے گا، اس کو جہاد کا ثواب نہیں. یہ والا مجاہد نہیں جو سامنے بیٹھے سرخ ٹوپی والا، دوسرا مجاہد، سمجھ آ گئی، یعنی اس کو اس کا ثواب نہیں ملے گا. امام شافعی رحمہ اللہ اس سے استدلال کر، سمجھ آ گئی. اگلی روایت بھی دیکھیں، یعلم بن امیہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا وہ اعلان کیا غزو کا، اور فرمایا کہ میں بڑا اور بوڑھا ہوں. یعلم بن امیہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا، اور میرا کوئی خادم نہیں تھا، تو میں نے ایک عجیب مزدور تلاش کیا جو میری طرف سے کفایت کر جائے. تو میں نے ایک شخص کو پایا، مجھے ملا ایک شخص، میں نے اس کے لیے 3 درہم مقرر کی کہ تم نکلو میری طرف سے. جب غنیمت کا مال آیا تو میں نے ارادہ کیا کہ میں اس کا حصہ بھی جاری کر دوں، میں اس کو بھی حصہ دوں. میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا ذکر کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو نہیں پاتا اس کے جہاد میں دنیا اور آخرت میں سوائے ان دنانیر کے جو مقرر کیے گئے تھے. یعلم بن امیہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کا جہاد کا اعلان فرمایا، تو میری عمر زیادہ تھی، تو میں نے کہا کسی کو تلاش کر. تو میں نے ایک شخص کو تلاش کیا، ایک شخص مجھے مل گیا. میں نے اس سے کہا کہ تم میری جگہ پر چلے جاؤ جہاد میں، تجھے 3 دینار سونے کا ہوتا ہے دوں گا. وہ تیار ہو گیا. جب مال غنیمت آیا تو میں نے کوشش کی، میں نے چاہا کہ میں مال غنیمت میں سے بھی اس کو حصہ دے دوں. اس نے جہاد کیا ہے. میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، اس کے بس وہ 3 دینار ہی ہیں اس کے حصے میں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، یعنی مال غنیمت بھی نہیں ملنا اور آخرت میں بھی ثواب بھی نہیں ملنا. تو امام شافعی رحمہ اللہ اس سے استدلال کرتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں کہ اس کو مال غنیمت میں حصہ بھی نہیں ملے گا اور اس کا جہاد بھی نہیں. جبکہ ائمہ ثلاثہ فرماتے ہیں کہ اس کو اس کا جہاد کا ثواب بھی ملے گا اور اس کو حصہ بھی دیا جائے گا. اس کو کیا، اور بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ مال غنیمت میں سے یا جو اجرت ہے اس میں سے ایک چیز لینے کا اس کو اختیار ہوگا، یا اجرت لے لے اور یا مال غنیمت میں سے حصہ. اگلی روایت دیکھ لیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نہیں سوال کیا کرنا چاہتا ہے؟ نہیں، ہاں تو ہم بات کر رہے ہیں کہ جو گئے ہیں، یہ بات چل رہی جو گئے اس کو ثواب ملے گا کہ نہیں، یہ بات کر رہے ہیں. مسئلہ تو یہ ثابت ہو رہا ہے جو گیا ہے اس کو ثواب ملے گا کہ نہیں، یہ تو ثابت ہو رہا ہے. سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ ہاں یہ تو بالکل واضح ثابت ہو رہا ہے. جی ابو ہریرہ، شادی تو نہیں ہوئی آپ کی؟ ہاں کبھی کبھار ذہن ادھر ادھر چلا جاتا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے کہا اللہ کے رسول، ایک شخص جہاد کا ارادہ کر اللہ کے راستے میں اور وہ تلاش کرتا ہے دنیا کا سامان اسباب، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا کوئی اجر نہیں. سمجھ آئے؟ ہاں ایک بات یہاں پہ ذہن میں رکھے، ویسے تو جہاد کے لیے نکلنے میں، جہاد کے لیے جانے میں دنیا کی نیت نہیں کرنی چاہیے، نیت خالص ہونی چاہیے. البتہ اگر کسی کی نیت خالص ہو لیکن ساتھ یہ بھی ذہن میں ہو کہ مال غنیمت مل جائے، مال کی نیت بھی ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی، تو اس سے جہاد کا ثواب بھی ملے گا اور اگر مال غنیمت مل گیا تو بھی ملے گا. ہاں اگر کوئی شخص جاتے اس لیے کہ جہاد میں نے نہیں کرنا، بس مال غنیمت مجھے مل جائے، مجھے میں چھپ جانا ادھر ادھر کرنا نہیں، تو پھر اس کے بارے میں یہ ہے کہ پھر اس کو اجر نہیں ملے گا.
معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہاد 2 طرح کا ہوتا ہے. باہر وہ شخص جو اللہ کی رضامندی تلاش کرے، امام کی اطاعت کرے اور اپنا محبوب مال خرچ کرے اور اپنے شریک کے ساتھ نرمی کرے اور فساد سے فتنے سے بچیں، تو بے شک اس کی نیند، یعنی اس کا سونا، اس کا بیدار ہونا، اس سب کا سب اجر ہے. اور بہرحال وہ شخص جو جہاد کرے فخر کے طور، دکھلاوے کے لیے، سنانے کے لیے، شہرت کے لیے، اور امام کی نافرمانی کرے، امیر کی نافرمانی کرے اور فساد کرے زمین میں، تو وہ نہیں لوٹتا برابری کے ساتھ، برابر سرابر. اچھا، واضح بات تو واضح. تو انفق الکریم، مال بھی خرچ کرتا ہے، محبوب چیز ہے مال، ٹھیک ہے، اور شریک کے ساتھ نرمی کرتا ہے، یعنی جو اس کے ساتھ لوگ ہوتے ہیں لشکر میں ان کے ساتھ کوئی بد اخلاقی نہیں کرتا، لڑائی جھگڑے نہیں کرتا اور گالیاں وغیرہ نہیں، فتنہ فساد بھی نہیں کرتا، تو اس کا بیدار ہونا، سونا سب اجر ہے. اور جو فخر کے لیے، ریا کے لیے، سنانے کے، لوگوں کو شہرت کے لیے یہ ایسا کرتا ہے کہ امام کے، امیر کی نافرمانی کرتا ہے، فتنہ فساد، جھگڑے لڑائی کرتا ہے، تو وہ نہیں لوٹتا برابر سرابر. کفاف برابری کو کہتے ہیں. کیا مطلب؟ یعنی ایسا نہیں ہے کہ نہ تو اس کو گناہ ملے نہ ثواب ملا، بلکہ گناہ ملا، ثواب ملنا تو دور کی بات ہے، بلکہ اسے گناہ ملا. سمجھ آگے کے لیے عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول مجھے جہاد کے بارے میں بتائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ بن عامر، اگر آپ جہاد جنگ کریں صبر کرتے ہو، ڈٹتے ہوئے، ثواب کی نیت کرتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ تجھے اٹھائے گا صبر کرنے والا اور ثواب کی نیت کرنے والا. اور اگر تم جنگ کرو دکھلاوے کے لیے، مکاثرن، فخر کے طور پر، اللہ تعالیٰ تجھے اٹھائے گا دکھلاوے والا اور فخر کرنے والا. اے عبداللہ بن عامر، جس حال میں تم جنگ کرو گے، جس حال میں تم شہید کیے جاؤ گے، اللہ تعالیٰ تجھے اسی حال میں کیا کرے گا؟ اٹھائے گا. فرمایا کہ مرائین مکاثرن، ایک کا معنی فخر کرتے، دوسرا مکاثرن کا معنی کثرت سے مال بڑھاتے ہوئے. یعنی نیت کیا ہے کہ میں جہاد کر لوں اور مجھے مال غنیمت میں حصہ مل جائے، اپنا مال بڑھاؤ. تو فرمایا کہ جس حال میں بھی تمہاری جو نیت ہوگی، جس نیت کے ساتھ تم جہاد کرو گے، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن تمہیں اسی نیت کے ساتھ اٹھائے گا. عقبہ بن مالک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا تم عاجز آ گئے ہو اس بات سے کہ میں کسی شخص کو بھیجوں، یعنی امیر بنا کر، پھر وہ میرے امر کی مخالفت کرے، حکم کی مخالفت کرے؟ تو تم عاجز آ گئے اس بات سے کہ تم اس کی جگہ پر کسی اور کو بناؤ جو میرے حکم کی کیا کرے؟ اطاعت کرے. اور فضالہ کی حدیث میں یہ بھی ہے کہ جہاد مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو میں امیر بناؤں، اگر وہ میرے حکم کی مخالفت کرتا ہے، عوام پر زیادتی کرتا ہے، ان کے حقوق کا تحفظ نہیں کرتا، تو پھر ایسے شخص کو تم معزول کرو. اسی معلوم ہے کہ جو ایسا امیر ہوتا ہے اس کو معزول کرنا چاہیے، رعایا اس کو کیا کر دے؟ معزول کر دے. اس حدیث سے کیا ہو رہا ہے؟ معلوم ہو رہا ہے. ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے ایک سریہ میں. ایک شخص ایک غار کے پاس گزرا جس میں کچھ پانی تھا جس غار میں، اور کچھ سبزہ تھا. تو فحدث نفس، اس کے دل میں خواہش پیدا ہو گئی کہ وہ اسی غار میں کیا کر لے؟ اقامت اختیار کر اور لوگوں سے الگ تلگ ہو جائے. اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی اس کے بارے میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے نہیں بھیجا گیا ہے یہودیت کے ساتھ، یعنی یہودی دین کے ساتھ، اور نہ نصرانیت، نہ عیسائی دین کے ساتھ، لیکن مجھے تو بھیجا گیا ہے سیدھے اور آسان دین کے ساتھ. اور اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، البتہ ایک صبح اور ایک شام اللہ کے راستے میں دنیا اور جو کچھ دنیا میں اس سے بہتر ہے، اور تم میں سے کسی ایک کا کھڑا ہونا صف میں، یعنی میں جہاد کے صف میں بہتر ہے اس کی نماز اس کی 60 سالوں کی نمازوں سے. ایک صحابی گزرے ایک غار کے پاس، وہاں پہ کچھ پانی تھا، سبزہ بھی تھا،
تو انہوں نے خواہش کی کہ بس میں الگ تلگ ہو کے نا ادھر رہنا شروع کروں۔ ایک اور روایت میں بھی آتا ہے، ایک اور صحابی کے بارے میں آتا ہے، ہو سکتا ہے دونوں روایت ایک ہو یا الگ ہو، تلگ آپ لوگوں نے جو ہے نا وہ یہ روایت پڑھی ہے، علامہ ریاض الصالحین میں پڑھی ہے کہ ایک شخص گزرتا ہے اور وہ ایک قسمے سے درے میں سے، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا ادھر کچھ کیا ہوتا ہے، اور ادھر بھی پڑھی ہے، پانی ہے، میٹھا پانی ہوتا ہے، اور وہ خواہش کرتا ہے کہ میں کیا کر لوں، ادھر رہنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر کیے تھے، وہاں پر کتنے سالوں کی عبادت کا ثواب ہے؟ 70 سال، اور یہاں پر 60 سال ہے۔ تو فرمایا کہ نہیں، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجھے یہودیت اور نصرانیت کے ساتھ نہیں بھیجا گیا، یعنی یہ جو الگ تلگ ہونا ہے نا، یہ تو رہبانیت ہے، اور رہبانیت کس میں ہے؟ عیسائیت میں ہے، بلکہ لوگوں کے ساتھ رہنا ہے، میدان جنگ کی صف میں کھڑا ہونا یہ 60 سال کی عبادت سے افضل ہے، اور مجھے تو بھیجا گیا سیدھے دین کے ساتھ، سمحا آسان، اس کے ساتھ بھیجا گیا، یہودیت کے ساتھ بھی نہیں بھیجا گیا جو سختیاں ان میں تھی، ہمارے دین میں نہیں، نصرانیت کے ساتھ بھی نہیں، ان کے یہاں رہبانیت ہے، لا رہبانیت فی الاسلام ورہبانیت ان ابتدعوہ، وہ ہمارے نہیں، انہوں نے خود اس کو ایجاد کیا ہوا۔ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ پہلے بھی حدیث گزر چکی ہے۔ عبادۃ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا اور نئی نیت کی مگر اس نے ایک رسی کی بھی، تو اس کو وہی ملے گا جو اس نے نیت کی ہے۔ اگر ایک رسی کی بھی دنیاوی لالچ ہو، نیت ہو، تو وہ رسی ہی ملنی ہے، اس کو کوئی ثواب نہیں ملے۔ اسی طرح جو آپ لوگ یہ علم دین حاصل کر رہے ہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے، ہم نے پڑھنا ہے، پڑھانا ہے، لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہے۔ اگر دنیا کمانے کی لالچ کہ ہمیں وفاق کی سند مل جائے گی، ملازمت مل جائے گی، ٹھیک ہے، یہ مل جائے، وہ دنیا کمائیں گے، پھر ثواب نہیں ملے، تو نیت خالص کرو، پھر دنیا بھی اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے، آزمائشیں آتی ہیں ابتدائی سالوں، پھر بعد میں اللہ تعالیٰ دنیا بھی دیتا ہے، لیکن نیت خالص ہو دنیا تو مل جاتی ہے، پھر جتنی آپ کی قسمت میں لکھی ہوئی ہیں اتنے ملے گی۔ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو راضی ہو گیا اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر، اس کے لیے جنت واجب ہے۔ تو ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعجب ہوا اس بات کا، تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول دوبارہ ہی دہرا دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمات دوبارہ دہرائے، ثم قال، فرمایا وأخرى، ایک اور چیز بھی ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بندوں کو اٹھاتا ہے اوپر 100 درجے جنت، اور 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہوتا ہے جتنا فاصلہ آسمان اور زمین کے درمیان۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول وہ کیا ہے؟ تو فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ سمجھ آگے کہ نہیں؟ جی آگے دیکھ لیجیے، یہ درجوں والا پہلے بھی حدیث گزر چکی ہے۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے دروازے تلواروں کے سائے کے نیچے ہیں۔ ایک شخص نے کہا رست الحیہ، ایسا شخص جو خستہ حال ہے، اس کی حالت خستہ تھی۔ کہا ابو موسیٰ آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتی واقعی سنا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی۔ تو وہ صاحب لوٹے، واپس چلے گئے اپنے ساتھیوں کے پاس، اور کہنے لگے السلام علیکم، میں تم پر سلام پڑھتا ہوں، السلام علیکم۔ پھر انہوں نے اپنے تلوار کے نیام کو توڑا، اس کو پھینک دی، پھر اپنی تلوار لے کر دشمن کی طرف چلے گئے، پھر تلوار کے ساتھ مارا، قتال کیا، حتیٰ پوتے، یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئے۔ اچھا فرمایا کہ تلواروں جنت کے دروازے تلواروں کے سائے کے نیچے ہیں، اس سے کیا مطلب؟ اس کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ جب کوئی مسلمان تلوار اٹھاتا ہے کافر پر، تو وہ تلوار کا سایہ ہوتا ہے، وہ کافر پر پڑتا ہے، تو اب اس کا مطلب ہے کہ کافر کو مارو گے تو جنت ملے گی، تو اس کے نیچے جو کافر ہے اس کے نیچے جنت، اس کو مارنے پر کیا ہے؟ جنت۔ اور دوسرا مطلب جو ہے نا، یار پیمپر لگا کے آیا تھا، ہر وقت ادھر سے کر رہا ہے،
ادھر سے کر رہا ہے جی، جلدی کر، جلدی آ جلدی. اور دوسرا جو ہے نا مطلب اس کا یہ ہے کہ جب کوئی کافر مسلمان پر تلوار اٹھاتا ہے تو اس کافر کی تلوار کا سایہ مسلمان پر پڑتا ہے، تو اس جنت اس کی نیچے ہے یعنی شہادت. اب اس کافر اس کو مارے تو کیا ہو جائے گا؟ شہید ہو جائے گا، تو جنت ملے گی. سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ اور ایک شخص نے کہا رس الحیا، یہ پھٹے پرانے کپڑے تھے، غربت کا شکار تھا. وہ کہنے لگے کیا واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی ہے؟ اے ابو موسیٰ نے کہا واقعی کی ہے. تو اپنے ساتھیوں کے پاس گئے، ان کو سلام کیا، پھر اپنی تلوار کا نیام توڑا کہ اب تلوار اس کی نیچے اس کے اندر نہیں رہ سکتی، نیام کے اندر نہیں رہ سکتی. اس کے بعد دشمن کے پاس گئے یہاں تک کہ شہید ہو گئے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے ساتھیوں سے کہ جو تمہارے بھائی احد کے دن شہید ہو گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ارواح کو سبز پرندوں کے قالب میں ڈال دیا ہے، اور وہ جنت کے نہروں پر آتے ہیں، کھاتے ہیں ان کے پھلوں میں سے، اور پھر اپنے قنادیل یعنی اپنے گھونسلوں کے پاس جو ہے وہ جنت جاتے ہیں جو لٹکائے گئے ہیں عرش کے سائے کے نیچے. جب وہ جو ہے نا انہوں نے پائی انہوں نے اپنے کھانے کی لذت، پینے کی لذت اور اپنے ٹھکانے کی لذت، تو انہوں نے کہا کہ کون ہمارے بھائیوں کو ہماری طرف سے یہ بات پہنچائے گا کہ ہم تو زندہ ہیں جنت میں، تاکہ وہ جنت میں بے رخی نہ کرے، بے رغبتی نہ کرے اور جنگ کے وقت سستی نہ کرے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہاری طرف سے ان کو پہنچاتا ہوں. پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ تم مت خیال کرنا ان لوگوں کے بارے میں جن کو اللہ کے راستے میں قتل کیا گیا، مردہ مت خیال کرنا، بلکہ وہ زندہ ہے. انہوں نے فرمایا، باقی مفہوم روایت پہلے بھی گزر چکی ہے کہ یہ جو ہم مقیل کسے کہتے ہیں؟ قال یقیل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قیلولہ کرنا، قیلولہ. تو یہ قیلولہ جہاں پہ انسان کرتا ہے اس کی جگہ. سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ تو مطلب ہے کہ ٹھکانہ، مراد کیا ہے؟ ٹھکانہ ہے. تو کون بتائے گا ہمارے بھائیوں کو جو زندہ ہے کہ ہم مزوں میں ہیں؟ یہ کون بتائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہاری طرف سے بتا دیتا ہوں. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مومن جو ہے نا دنیا میں 3 طرح ہوتے ہیں. وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے، اس کے پیغمبر پر ایمان لائے، تو انہوں نے اس میں شک نہیں کیا اور جہاد کیا اپنے مالوں کے ذریعے سے، اپنے جانوں کے ذریعے سے اللہ کے راستے. اور وہ جو جس سے لوگ اپنے اموال اور اپنے جانوں کے بارے میں امن میں ہو. ثم الذی، پھر وہ شخص کہ اذا اشرف علی طمع، کہ جب اس کے دل میں کوئی طمع پیدا ہو جائے، ترکہ، تو اس کو کیا کر دے؟ چھوڑ. جو جہاد کرے اپنے اموال اور اپنے جانوں کے ذریعے سے، اور جس سے دوسرے لوگ امن میں ہوں، یا جو طمع پیدا ہو جائے اس کو چھوڑ دے. یہ سارے کے سارے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سارے کے سارے مومن ہیں. کیا ہے؟ ایمان والے ہیں. عبد الرحمن بن ابی عمیرہ سے روایت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں کوئی مسلمان نفس جس کو اس کا رب قبضہ کرتا ہے، روح قبض کرتا ہے، نہیں ہے کوئی ایسا نفس جو پسند کرے کہ وہ لوٹ جائے تمہاری طرف، اور بے شک اس کے بدلے میں اس کو ساری دنیا اور جو کچھ ہے وہ مل جائے، پھر بھی پسند نہیں کرتا سوائے شہید کے. ابن ابی عمیرہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں قتل کیا جاؤں اللہ کے راستے میں، اس زیادہ پسندیدہ میرے لیے اس بات سے کہ ہو جائے میرے مملوک، میری ملکیت میں ہو جائے کون؟ وبر اور مدر والے. مدر سے مراد انگلش مدر نہیں، ماں، وہ مراد نہیں، عربی مدر مراد. وبر کسے کہتے ہیں؟ ومن اوبارہا واشعارہا، لفظ آتا ہے کہ نہیں؟ وبر اون کی جو ببری نہیں ہوتی، اون کی جو کھال ہوتی ہے،
اس کو کیا کہتے ہیں؟ وبر. تو مراد اس سے جو ہے وہ خیموں کے گھر اسے بنائے جاتے ہیں یا کچے گھر. مراد اس سے دیہاتی لوگ. مدر سے مراد پکے گھر، شہری لوگ. یعنی دیہاتی شہری سب میری ملکیت میں آ جائے، یعنی دنیا سب میری ملکیت میں آ جائے، پھر بھی جو ہے نا میرے لیے یہ پسندیدہ نہیں ہے. پسندیدہ کیا ہے؟ ان سب چیزوں کے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں. حسنہ بنت معاویہ کہتی ہے کہ مجھے میرے چچا نے بتایا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جنت میں کون ہے، جنتی کون ہے، جنت میں کون ہے؟ تو فرمایا نبی جنت میں ہوں گے، شہید جنت میں ہوں گے، مولود جو بچہ ہوتا ہے نوزائیدہ وہ جنت میں، اور وعید جن کو زندہ درگور کیا جائے وہ بھی جنت میں. وعید سے مراد وعید بمعنی موعود ہے. وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ. سمجھ آگئی؟ یہ بھی جنت میں ہوں گے. فرماتے ہیں علی، ابو درداء، ابو ہریرہ، ابو امامہ، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمر، جابر بن عبداللہ، عمران بن حسین، یہ سارے رضوان اللہ عنہم اجمعین حدیث بیان کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اور رہتے ہیں اپنے گھر میں، یعنی خرچ کرتا ہے اور لیکن اپنے گھر میں رہتے ہوئے، تو اس کے لیے ہر درہم کے بدلے میں 700 درہم ہوں گے. اور جو جہاد کرے اپنے نفس کے ساتھ اللہ کے راستے میں اور پھر خرچ کرے فی وجہ ہی یعنی اللہ کی رضا کے خاطر، تو اس کو ہر درہم کے بدلے میں 7 لاکھ درہم کا ثواب ملتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تلاوت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ دگنا کرتا ہے جسے چاہتا ہے. کل ایک صاحب نے سوال کیا تھا آپ میں سے 49 کروڑ والا، کتنا سی کہ نہیں کتنا سی کہ تبلیغی حضرات جو کہتے ہیں 49 کروڑ، یہ کہاں سے ثابت؟ تو یہ حدیث ہے. اس میں فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص گھر میں بیٹھ کر جہاد میں خرچ کرتا ہے اس کو 1 روپے کے بدلے میں 700 ملے، اور جو نکل کر خرچ کرتا ہے، نکلتا بھی خود جہاد بھی کر رہے اور خرچ بھی کر رہے، تو اس کو 1 درہم کے بدلے میں 7 لاکھ ملتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ڈبل کرتا ہے جسے چاہتا ہے. اب یہاں سے جو تبلیغی حضرات ہیں انہوں نے استدلال کیا 49 کروڑ پر. انہوں نے کہا کہ یہاں پر اللہ یضاعف لمن یشاء ڈبل کرتا ہے، تو 1 روپے پر 700 ایک فضیلت، اور پھر 1 پر 7 لاکھ. انہوں نے ایسا کیا، انہوں نے 700 کو ضرب دیا 7 لاکھ کے ساتھ، 700 کو ضرب دیا 7 لاکھ کے ساتھ، جو جواب آتا ہے 49 کروڑ. من دے کہ نہیں من؟ کیا جواب آتا کہ نہیں آتا؟ انہوں نے کہا نا جو گھر میں بیٹھ کر خرچ کرتا ہے اس کو 1 کے بدلے میں 1 درہم کے بعد 700 درہم، اور جو نکل کر خرچ کرتا ہے اس کو 1 درہم کے بدلے میں کتنے؟ 7 لاکھ. تو 1 میں 7 لاکھ فضیلت ہے ایک شخص کے لیے، اور ایک کے لیے ہے 700. تو انہوں نے 700 دونوں کو ملا کر 700 کو ضرب دیا کس کے ساتھ؟ 7 لاکھ کے ساتھ. 700 کو 7 لاکھ کے ساتھ ضرب دیا، تو 700 کو 7 لاکھ کے ساتھ ضرب دیا کیا؟ 700 کو 7 لاکھ کے ساتھ ضرب دیا کیا جواب آتا ہے؟ 49 کو. آتا ہے کہ نہیں آتا؟ ایسا یہ یہاں سے، لیکن دیکھیے گا یہاں سے اس ثواب کو ثابت کرنا انتہائی مشکل ہے. مشکل کیسے ہیں یار؟ ایک تو آپ لوگوں کا ٹائم ختم ہو رہا ہے، میں نے کرکار دینا آخر تک، میں نے پہنچانا ہے جہاں تک عبارت پڑھی، میں نے جانے نہیں دینا. آپ لوگ کس کس نے کرنا ہے، کس نے جانا ہے؟ جی تھوڑے سے لڑکے ہیں، بس 3.5 لڑکے ہیں، 4.5 نہیں، باقی سارے ویسے ہاتھ اٹھا رہے ہیں. اچھا تو دیکھیے کیا نام ہے، یہاں سے ثابت کرنا مشکل. بات یہ ہے کہ جو 700 کی فضیلت ہے نا، 700 وہ ایک اور شخص کے لیے ہے کہ جو گھر میں بیٹھ کر خرچ کرے، اور جو 7 لاکھ کی ہے وہ شخص کے لیے جو نکل کر خرچ کرتا ہے. تو ایک فضیلت ایک کے لیے، یہ دونوں الگ الگ فضیلت ہے.
ایک فضیلت تو ایک شخص کے لیے نہیں ہے، یہ فضیلت الگ الگ ہے، ان دونوں کو کیسے ملا سکتے ہیں؟ یہ ملانا مشکل ہے. سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ اور اگر ملانا ہے بھی تو پھر صرف تبلیغ پر نہیں، پھر تو ہر طالب علم پر بھی فٹ ہوتا ہے، مجاہد پر بھی فٹ ہوتا ہے، اور ہے جہاد کے لیے، تو ہے جہاد کے لیے. لیکن مطلب انصاف کی بات یہ ہے کہ ایک تو اس فضیلت کو یہاں سے ثابت کرنا انتہائی مشکل. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ابن ماجہ کی جو روایت ہے یہ ضعیف ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ ایک ضابطہ ہے کہ الفضائل لا تؤخذ بالقیاس، فضیلت جو ہے یہ قیاس کے ذریعے سے ثابت نہیں ہو سکتی. سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ تو اس لیے خلاصہ یہ ہے کہ یہاں سے یہ فضیلت ثابت کرنا بہت مشکل ہے. جی آگے دیکھ لیجیے. عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ شہید 4 طرح کے ہوتے ہیں. وہ شخص جو مومن ہو، کامل ایمان والا، دشمن سے ملے، پھر اللہ تعالیٰ کو سچ کر دکھائے یہاں تک کہ وہ شہید ہو جائے. یہ وہ شخص ہے کہ لوگ اٹھائیں گے اس کی طرف اپنی آنکھیں قیامت والے دن اس طرح. ٹھیک ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر نے سر اٹھایا یہاں تک کہ ٹھوپی جو ہے نا وہ گیر کر، سمجھ آ گئی اس طرح. اور وہ کہتے ہیں راوی فضالہ کہ مجھے نہیں پتا کہ حضرت عمر کی ٹوپی گر گئی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا دوسرا وہ شخص جو ایمان والا ہو، کامل مومن ہو، کامل ایمان والا ہو، دشمن سے ملے، گویا کہ اس کا چمڑا، اس کی جلد ماری جائے، اور کس کے ساتھ؟ بزدلی کی کانٹے دار، کس کے ساتھ؟ کانٹے کے ساتھ، خاردار کانٹے کے ساتھ. اس کو ایک تیر آ جائے اجنبی، اسے قتل کر دے، یہ دوسری درجے میں ہے. اور ایک وہ اور مومن شخص جس نے اپنے عمل کو نیک اور بد کے ساتھ کیا کر دیا؟ غلط ملت کیا. دشمن سے ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کو سچ کر دکھاتا ہے یہاں تک کہ وہ شہید ہوتا ہے، یہ تیسری درجے میں. اور ایک مومن شخص جو اپنے رب سے زیادتی کرتا ہے، دشمن سے ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کو سچ کر دکھاتا ہے یہاں تک کہ وہ شہید ہوتا ہے، تو یہ چوتھے درجے پر ہے. فرمایا کہ 4 لوگ. پہلے تو وہ ہے کہ جو کامل ایمان والا ہے اور وہ لڑتا ہے دشمن کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کو اپنا سچ کر، اپنا اخلاص سچ کر دکھاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنا اونچا درجہ دے گا کہ لوگ اس کے درجے کو ایسے دیکھیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا حضرت عمر نے کہا کہ اس طرح یعنی سر اٹھایا تو ٹوپے گر گئے ان کی، اتنا اونچا درجہ ان کا ہوگا. اور دوسرا وہ ہے کہ جو دشمن سے ملتا ہے تو ایسے کانپنے لگتا ہے، گویا کہ بزدلی کی وجہ سے ایک خاردار کانٹے دار درخت کے کانٹے کے ساتھ اس کو مارا گیا، تھرتھرانے لگتا ہے، ڈھونگٹے کڑے ہو جاتے ہیں اس کے. تو یہ پھر ایک تیر آتا ہے اجنبی، پتہ نہیں کس نے مارا، وہ قتل کر دیتا ہے، یہ بھی دوسرا درجہ. پھر تیسرا درجہ وہ شخص کا جس نے نیک اور بد عمل دونوں کیے ہیں، دشمن سے ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کو سچ کر دکھاتا ہے، لڑتا ہے خوب، وہ بھی قتل ہو جاتا ہے. پھر چوتھا درجہ وہ شخص کا جس نے اپنے نفس پر زیادتی کی ہے، یعنی اس کے گناہ زیادہ ہے، بد عمل زیادہ ہے، دشمن سے ملتا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کو سچ کر دکھاتا ہے یہاں تک کہ وہ یہ قتل کیا جاتا ہے، تو یہ چوتھا درجہ ہے. تو فرمایا یہ سارے کے سارے درجے ہیں، اور یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ شہید. اس سے معلوم ہوا کہ کتنا بڑا گنہگار کیوں نہ، کتنا بڑا گنہگار کیوں نہ، وہ مومن آگے بات آ رہی ہے، کافر نہیں، منافق نہیں. تو اگر وہ اللہ کے راستے میں اخلاص کے ساتھ لڑتا ہوا قتل کیا جائے تو وہ کیا ہے؟ شہید. سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ جی. اگلی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مقتول 3 طرح کے ہیں. وہ مومن ایک جو اپنے نفس اور مال کے ساتھ جہاد کرے اللہ کے راستے میں، جب وہ دشمن سے ملے تو قتال کر یہاں تک کہ وہ شہید ہو جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اس کے بارے میں کہ فذالک الشہید، یہ وہ شہید ہے جس کو آزمایا گیا، جس کو کیا کیا؟ آزمایا گیا، یعنی جہاد کی مشقتوں کے ساتھ، اور ہوگا یہ اللہ کے خیمے میں اس کے عرش کے نیچے، نہیں آگے بڑھیں گے نبی اس سے مگر نبوت کے درجے کے ساتھ۔ اور ایک وہ شخص ہے جس نے اپنے نیک عمل کے ساتھ بد عمل کو خلط ملط کیا، اور پھر اپنے نفس اور مال کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ جب وہ دشمن سے ملتا ہے تو جنگ کرتا جاتا ہے کہ وہ شہید ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ جو ہے نا یہ اس کی جو خصلت ہے وہ پاک کرنے والی، ممسمسۃ، اور اس نے اس کے گناہوں کو اور خطائیں کو کیا کر دیا؟ مٹا دیا۔ فرمایا بے شک تلوار خطاؤں کو مٹانے والی، اور اس کو داخل کیا جائے گا جنت کے دروازوں میں سے جس سے بھی وہ کیا کرے، جس دروازے سے بھی وہ چاہے۔ اور تیسرا منافق ہے جو اپنے نفس اور مال کے ساتھ جہاد کرتا ہے، اور جب دشمن سے ملتا ہے تو قتال کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ قتل کیا جاتا ہے، تو وہ شخص ہوگا آگ میں۔ بے شک تلوار نفاق کو ختم نہیں کرتی۔ تین طرح کے لوگ ہیں۔ پہلا تو وہ ہے کہ جو مال اور جان کے ساتھ جہاد کرتا ہے، تو فرمایا کہ اس کو آزمایا گیا جہاد کی مشقتوں کے ساتھ، اللہ کے خیمے میں ہوگا عرش کے نیچے۔ نبی صرف نبوت کی وجہ سے اس سے آگے بڑھ سکیں گے بس، باقی نبی کے بعد سب سے اونچا درجہ اس کا ہوگا۔ اور دوسرا وہ ہے جو نیک اور بد عمل اس نے کیے، تو اس نے جہاد کیا، شہید ہو گیا، تو یہ شہادت جو ہے ممسمسۃ کس باب سے ہے؟ کس بات سے؟ کس سے؟ دحرج، کس سے؟ دحرج یدحرج دحرجۃ فہو ممسمس، ممسمسہ مؤنث کا صیغہ ممسمسۃ، یعنی شہادت ممسمسۃ یا خصلۃ ممسمسۃ۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ یعنی پاک کرنے والا، صاف کرنے والا، جس نے اس کے گناہوں کو صاف کر دیا۔ تلوار گناہوں کو صاف کرتی ہے، اور جس دروازے سے جائے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اور ایک منافق ہے جو اپنی جان و مال سے جہاد کرتا ہے، قتال کرتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، لیکن وہ آگ میں ہوگا۔ فرمایا تلوار نفاق کو ختم نہیں کر سکتی، تلوار گناہوں کو تو ختم کر سکتی، لیکن تلوار نفاق کو، کفر کو نہیں ختم کر سکتی۔ کل بھی ہم نے اس کے بارے میں بات، کل یا پرسوں، کہ وہ شہید کے جو اقسام کے بارے میں ہم نے بات کی تھی۔ تو یہ شہیدی دنیاوی تو ہے لیکن اخروی نہیں۔ ابن عائض کہتے ہیں رضی اللہ تعالی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے جنازے میں نکلے۔ اب جنازہ رکھا گیا تو عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ آپ اس پر نماز جنازہ نہ پڑھائے اللہ کے رسول، ایسے کہ تو فاسق شخص تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی طرف متوجہ ہو گئے، فرمانے لگے کہ تم میں سے کسی نے اس کو دیکھا ہے اسلام کے عمل پر؟ ایک شخص نے کہا ہاں جی اللہ کے رسول، اس نے ایک رات اللہ کے راستے میں پہرا دیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نماز جنازہ پڑھائی اور اس پر مٹی ڈالی، اور پھر فرمایا کہ یعنی اس مردے سے خطاب کر کے کہا کہ تیرے ساتھی جو ہے نا گمان کرتے ہیں کہ تم جہنمی ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ تم جنتی ہو۔ اور پھر فرمایا اے عمر، تجھ سے لوگوں کے اعمال کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، لیکن پوچھا جائے گا تجھ سے فطرت اسلام کے بارے میں۔ ایک شخص کا ایسا جنازہ، تو حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے رسول فاسق تھا، اس کا جنازہ نہ پڑھائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دوسرے لوگ تھے ان کی طرف متوجہ ہو گئے، ان سے پوچھا کہ آپ لوگوں نے کوئی عمل دیکھا تھا اسلامی عمل اس سے؟ تو ایک شخص نے کہا ہاں جی میں نے دیکھا تھا کہ یہ جو ہے وہ ایک دن پہرا دے رہا ہے اللہ کے راستے میں جا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ بھی پڑھا اور قبر پر مٹی بھی ڈالی، اور اس سے خطاب کر کے کہا کہ تیرے ساتھی تو یہ سمجھتے ہیں کہ تم جہنمی ہو، لیکن میں گواہی دیتا ہوں کہ تم جنتی ہو۔ تم یہ نشانی ہے اللہ کے راستے میں پہرا دینا۔ کیا ہے؟ تم اسلام بھی لا چکے تھے اور تم نے جہاد بھی کیا تھا، اس کا مطلب ہے
اگر اللہ کے راستے میں پہرا دیا ہے تو تم کیا ہو؟ جنتی۔ پھر حضرت عمر سے فرمایا کہ تجھے لوگوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، تجھ سے اپنے بارے میں پوچھا جائے گا۔ لوگوں کے بارے میں مت کہو کہ یہ ایسا ہے یہ ویسا ہے، اپنے بارے میں تجھ سے پوچھا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ مردے کے بارے میں خیر کے کلمات کہنے چاہیے، برے کلمات نہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے اذکروا موتاکم بالخیر، موتا کے بارے میں، مردوں کے بارے میں خیر کہو۔ اچھے، جب وہ اب دنیا سے وہ رخصت ہو گئے، اب برے کلمات کہیں اس کو کیا اذیت دیں گے؟ اب تو اللہ کے پاس پہنچ چکے ہو، اب اس کے بارے میں اچھے کلمات کہنے چاہیے۔ وما علینا پورے 10:15 بجے کہہ رہے 10:15 بجے کو فارغ کر دیا، پھر من دے نہیں۔ یہ سوال کہ استاد جی اگر کسی مجاہد نے اعلیٰ کلمت اللہ کا قصد نہیں کیا بلکہ شہادت کی نیت کی تو اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھو، شہادت کی نیت جو کرتا ہے نا وہ جہاد کی نیت ہے۔ اگر شہادت کی نیت ہے تو اس کا مطلب ہے وہ جہاد کی نیت کر رہے ہیں، وہ خالص ہے۔ جہاد کے ساتھ خود اعلیٰ کلمت اللہ خود بخود ہو جاتا ہے۔ جب کوئی جہاد کرتا ہے تو اعلیٰ کلمت اللہ تو خود بخود ہو جاتا ہے۔ اعلیٰ کلمت اللہ کے لیے کچھ الگ عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی جہاد میں، بس یہ جہاد کافی ہے، وہ اللہ کے راستے میں۔ فرماتے ہیں استاد محترم اگر کسی کا اپنا بیٹا نہ ہو تو کوئی اور اس کو اپنا بیٹا دے سکتا ہے؟ رہنمائی فرمائے۔ ہاں دے سکتے ہیں، کسی اور کا بیٹا جو ہے نا وہ کسی سے لے سکتے ہیں، ایڈاپٹ کر سکتے ہیں، جسے لے پالک کہتے ہیں۔ جیسے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا تھے؟ لے پالک بیٹے تھے۔ پہلے ان کو زید بن محمد کہتے تھے، پھر جب یہ آیت نازل ہو گئی ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، سورہ احزاب کی، تو اس کے بعد پھر ان کے ساتھ جو زید بن محمد کا تھا اس کاٹ دیا گیا اور زید بن حارثہ ہو گئے۔ لیکن نام جو ہے نا ولدیت پہ وہ اصل والد کا لکھا جائے گا، جس نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے اس کا نام نہیں لکھا جائے گا۔ یہ گناہ ہے، جائز نہیں ہے، واضح نص کے خلاف ہے۔ ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، ان کے اپنے آباؤ کے نام کے ساتھ پکارنے ضروری ہے۔ سمجھ آ رہی؟ اور نکاح میں، سرٹیفکیٹس میں، شناختی کارڈ میں اپنے اصل والد کا نام لکھا جائے گا۔ وراثت بھی اپنے اصل والد کی ملے گی، اس کی نہیں جس نے اڈاپٹ کیا ہوا۔ ہاں اگر یہ گفٹ کر دے اپنی زندگی میں تو الگ بات ہے، لیکن وراثت یہاں سے نہیں چلے گی۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نا مسائل بھی ہوتے ہیں پردے کے، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ ایسی صورت میں جو خاتون ہوتی ہے نا وہ اس کو دودھ پلائے تاکہ رضائی بیٹا اس کا بن جائے۔ اب دودھ نہیں اترتا تو اس کے لیے میڈیسن ملتی ہے، دوائی ملتی ہے، وہ کھانے سے دودھ اترتا ہے، تو وہ دودھ پلائے تو اگر اس کی بیٹیاں ہوئیں تو ان کا بھائی بن جائے گا، اور اس خاتون کا کیا بن جائے گا؟ بیٹا بن جائے گا۔ تو اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں پھر ہم کیا کریں اگر اپنا نام نہ لکھوائیں تو ہم باہر ملک میں جانا چاہتے ہیں عمرے پر، یا باہر ملک کینیڈا میں، امریکہ میں، برطانیہ میں، تو پھر کیا کریں ہم؟ وہ تو نہیں لے جا سکتے اپنے بیٹے کی حیثیت سے۔ تو اس کا یہ ہے کہ ایز اے گارڈین جو ہے نا آپ لکھوا سکتے ہیں، وہاں پہ ایک خانہ ہوتا ہے اس میں اڈاپٹیڈ، اس کو اڈاپٹ کیا، حقیقی بیٹا نہیں ہے۔ ایز اے گارڈین آپ جا کے کچہری سے آپ ایک بنائیں سرٹیفکیٹ تو یہ بن سکتا ہے، پھر اس کو باہر بھی لے جا سکتے ہیں۔ سمجھ آ گئی کرے؟ سمجھتے ہیں استاد محترم صاحب، آج بلوچستان میں کسی شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی ہے اور لوگوں نے اس کی ویڈیو بنائی ہے، تو کیا یہ ویڈیو سننا یا دوسرے کو سینڈ کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ پتہ نہیں، پہلی بات یہ ہے کہ کیا گستاخی کی ہے کہ نہیں کی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ویڈیو سینڈ کرنے کا فائدہ کیا ہے، مجھے بتاؤ۔ اس کو شیئر کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ کوئی فائدہ ہے؟ کوئی ثواب مل رہا ہے؟ اگر اس نے گستاخی کی ہے تو غلط کام کی، واقعی اگر اس نے گستاخی کی ہے تو شیئر کرنے پر، سینڈ کرنے پر ثواب ملے گا۔ فضول یعنی گناہ ہے، تو گناہ کو کیوں پھیلا رہے ہیں؟ ضرورت کیا ہے؟ تم عدالت میں تم سے عدالت میں تو نہیں طلب کیا کہ عدالت والے کہہ رہے ہیں کہ ویڈیو ہمیں دکھاؤ، ان کو دکھا رہے ہو، اس لیے فضول ٹائم کا ضیاع ہے، فضول کام، اس لیے یہ نہیں شیئر کرنی چاہیے، کام نہیں کرنا چاہیے۔ سمجھ آ گئے کہ نہیں؟ وما علینا الا البلاغ۔
جی جی پہلے دے دیا کرو. فرماتے جن نظر نہیں آتے اس میں اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہے. اور ایک اللہ کو معلوم ہے اللہ کی کیا حکمت ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ کے احکام میں حکمت تلاش نہیں کرنے چاہیے. مجدد الفسانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اللہ کے احکام میں حکمت تلاش کرنا یہ انکار ختم نبوت کے مترادف. حکمت کیا ہے ہمیں کیا پتہ, اللہ کو پتہ.